السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، آج 8واں روزہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو اور زیادہ اخلاص اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثالی مسلمان اس اہم عنوان کے تحت مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ، اس میں اب تک ہم لوگ الحمدللہ 7 سبق سن چکے ہیں۔ آج 8واں سبق سننے جا رہے ہیں۔ کامیاب شوہر کون ہوتا ہے؟ اب تک جو کچھ ہم حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعلیٰ بہت ہی ایک دم سپر نمونے سن چکے ہیں، ان نمونوں کی روشنی میں باشعور مسلمان اور ایک شوہر اجتماعی زندگی میں ایک کامیاب شوہر ثابت ہوتا ہے، اور صالح، پاکیزہ اور پاک دامن بیوی کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ یہ لفظ یا یہ 2-3 جملے، 2-3 الفاظ قابل توجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین نمونہ بناتے ہوئے ایک شوہر اپنی اجتماعی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے تو وہیں محبوب ہوتا ہے کس کے نزدیک؟ صالح، پاکیزہ اور پاک دامن بیوی کے نزدیک۔ تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپنائے، تبھی ایسا شوہر جو اسلام کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے بہت اچھا لگے گا۔ ایسا شوہر پاک دامن بیوی کو محبوب ہوتا ہے، کیوں؟ کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جانتا ہے کہ کس طرح نرمی، خوش اخلاقی اور دانائی سے بیوی کے دل میں گھر کر سکتا ہے اور اسے صحیح رخ کی طرف موڑ سکتا ہے جس کا اسلامی زندگی تقاضا کرتی ہے۔ وہ اسلامی زندگی، یہاں سے بھی ذرا توجہ فرمائیں۔ آج کل بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہ زمانے میں نیک لوگ تھے، اس زمانے میں اسلام کے مطابق عمل کرنا بھی بہت آسان تھا، آج کے زمانے میں مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام صرف کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر صحیح عمل کرنے کی کوشش کریں تو آج بھی ہمارے لیے مناسب ہے۔ تو اب آگے جملوں پر غور کریں۔ وہ اسلامی زندگی جو فطرت سلیمہ اور پاکیزہ اخلاق سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، یعنی جو اسلامی زندگی، یعنی اسلام جس طرح کی زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ تعلیمات ہماری فطرت کے عین موافق ہے۔ پاکیزہ اخلاق اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ بہت مناسب ہیں، لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم میں سے کسی کو فٹ نہیں ہو رہے ہیں تو اسلام کی کوئی کمی یا ان کی تعلیمات کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم فٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اسلام کی ان اچھی تعلیمات میں پنپنے کی اور اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر صحیح طریقے پر کوشش کریں تو یقیناً اسلام کی تعلیمات اور فطرت سلیمہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اسلامی زندگی، وہ اسلامی زندگی جو فطرت سلیمہ اور پاکیزہ اخلاق سے ہم آہنگ ہے، وہ اس کے رجحانات، رغبات اور مزاج سے واقف ہوتا ہے۔ یعنی شوہر اپنی بیوی کے رجحانات، رغبات اور مزاج سے واقف ہوتا ہے
اور ایک لمحہ فراموش کیے بغیر کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی. پہلے ہی دن سے کچھ حدیثیں سن کے آئے ہیں نا ہم لوگ. پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس حقیقت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھلاتے ہوئے اس پسلی کو سیدھا کرنا، پوری طرح سے سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے. یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے رجحانات، رغبات کے درمیان اور اپنی پسندیدگی دونوں کے درمیان موافقت اور یکسانیت پیدا کرے. یعنی جو باشعور مسلمان ہوتا ہے، جو زندگی کی گاڑی کو کیسے چلائیں اچھی طرح وہ سیکھ لیتا ہے، تو ایک طرف اس کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو اسلام سے تو نہیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن بیوی ان کو پوری طرح مانتی بھی نہیں ہے. بیوی کی اپنی کچھ خواہشات ہیں، رغبات ہیں جو اس کو ہضم نہیں ہوتی پوری طرح سے. تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان میں کسی حد تک موافقت، دونوں کے درمیان میں کچھ لو کچھ دو، کچھ چیزوں کو صبر کر لو، کچھ چیزوں کو برداشت کر لو، اس طرح سے وہ بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. جو ایسی کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ایک مثالی مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت چالاکی اور دور اندیشی کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے. اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. ایک سچا مسلمان، باشعور مسلمان چالاکی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ کام لیتا ہے. وہ اپنی بیوی کے احساسات کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اس کے گھر والوں میں سے کسی کی برائی نہیں کرتا. یہ بہت اہم نکتہ ہے. تھوڑی سی کچھ غلطی ہوگی، تیری اماں دیکھ مجھے پتا تھا، تو شروع ہو جاتے ہیں اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کے خاندان کو گنانا، ہے نا. لیکن یہ باشعور، عقل مند، دور اندیشی سے کام لینے والے مسلمان ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس کے بھی احساسات بھڑک اٹھتے ہیں. اس کو بھی اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے جہاں وہ پل کر آئی ہے 15-20 سال تک. تو وہ اس کے احساسات، یعنی شوہر اپنی بیوی کے احساسات کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اس کے گھر والوں میں سے کسی کی برائی نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس سے اس کے رشتہ داروں کے بارے میں نفرت اور طعنے کا اظہار ہو. چنانچہ اب بیوی کو بھی چاہیے، چنانچہ وہ بھی یعنی بیوی بھی شوہر کے احساسات کا احترام کرتی ہے اور اپنے قول و فعل کے ذریعے، قول بات، فعل حرکات کام، اپنے قول و فعل کے ذریعے سے اپنے شوہر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی اور نہ ہی اس کے گھر والوں کی کوئی برائی کرتی ہے. اللہ نے ایک توفیق دے آج کے زمانے میں اس خوبی کو اپنانے کی ہم میں سے ہر ایک کو بھی. اسی طرح ایک اور خوبی اپنانا چاہیے شوہر کو. وہ کیا؟ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے راز کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اور اگر وہ کوئی چیز اسے بتلاتی ہے تو اس کا افشا نہیں کرتا، اس کو پھیلاتا نہیں. کیوں؟ کہ ان امور میں یعنی رازوں کو فاش کرنا، ان میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی کوتاہی، تساہلی ہوئی تو میاں بیوی کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور محبت و مودت کا جو شعلہ ہے، پیار و محبت کا شعلہ، وہ سرد پڑ جاتا ہے، بجھ جاتا ہے. سچا اور باشعور مسلمان جب تک اسلام کے شفاف سر چشمے سے سیراب ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک اسلام کے شفاف سر چشمے سے سیراب ہوتا ہے اور بلند اور معتدل اسلامی آداب اختیار کرتا ہے،
ان تمام چیزوں سے بہت دور رہتا ہے اور ان سے اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ رکھتا ہے. کن سے محفوظ رکھتا ہے؟ جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. ایک اور نقطے پر غور کیجئے، اور یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. بیوی کو گھر میں اپنے بیوی بنا کر لانے سے پہلے اپنی ماں کے ذریعے، اپنی بہنوں کے ذریعے، اپنی خالہوں کے ذریعے ہونے والی بیوی کے اوصاف کا پتہ کر کے اس کو جس طرح سے دینی اعتبار سے تربیت دینا دلوانا ہے اس کی کوشش کریں. جب آ گئی گھر میں تو اب اپنی خود کی ذمہ داری ہے. خود کی ذمہ داری ہے. کیا ہے وہ؟ باشعور مسلمان شوہر اگر اپنی بیوی کے علم یا کردار میں کوئی کمی دیکھتا ہے، نقص دیکھتا ہے، تو اس کو پورا کرتا ہے، اس کمی کو دور کرتا ہے، اسے علم دیتا ہے، اسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. وہ اس راستے میں وہ کامیاب، لطیف اور سنجیدہ طریقے اختیار کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بڑی یہ پیاری بات ہے. اور آج ہم لوگوں کا معمولی پکوان نہیں آیا تو کیوں شادی کر دی تمہاری اماں، یہ ہمارا مشکل نہیں ہوتا ہے. کچھ کمی ہو گئی، سکھا دیں گے ابھی. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ سیکھنے کا جذبہ رکھیں. نہیں، پہلے سے ہم نے یہ نہیں کیا تو اب نہیں کریں گے، چاہے تو تم ایک خادمہ کو لا لو. ہمارے ماحول میں اتنا تو خادمہ کو لانے کی بات نہیں ہوگی، لیکن کسی جگہ چاہے تو نوکر رکھ لو تم، میں یہ نہیں کرتی. اس طرح کے سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے بیویوں کو. اور جو کمی ان کے اندر ہوں تو انہیں شوہر سکھا کر، اچھی تعلیم دے کر، اچھے طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے سکھانے کی کوشش کرے. اور اگر اس دوران میں اس کی طرف سے نافرمانی اور سرکشی کا اظہار ہوتا ہے تو وہ اس کو نرمی، بردباری اور ذہانت سے سیدھے راستے کی طرف پھیر دیتا ہے. یہاں تک تو بات ہوئی. اب ایک اور اہم نقطہ میاں بیوی کے تعلقات میں بہت اہم نقطہ ہے، یہ بھی اس کو بھی ذرا سمجھنے کی، غور کرنے کی کوشش کریں. وہ کیا؟ بیوی کے اندر اگر کوئی عیب دیکھے، کوئی اس نے غلطی کی ہے، کہیں اس نے کوئی بات نہیں مانی، تو لوگوں کے سامنے اس کو سرزنش نہ کرے، لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹیں، لوگوں کے سامنے اس کو ملامت نہ کریں، چاہے اسباب کچھ بھی ہوں. کیونکہ عورت کو سب سے زیادہ جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس کی ملامت سنے یا اس کی سرزنش کے وقت موجود ہو. اچھا، یہ صرف عورت یا بیوی کے اندر ہی نہیں، میرے اور آپ میں بھی. کھڑے کھڑے یہاں کوئی چاروں میں کیا کر رہے، شرم نہیں آتی؟ بائیں ہاتھ سے تم پہ کتنی مرتبہ ہم نے کہا تم کو. ایسا ایک آدمی کو نشانہ بنا کر میں کہہ دیا، اچھا لگے گا؟ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. اور شوہر جو عورت کا محافظ ہے، بیوی کا محافظ ہے، نگہبان ہے، وہ اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اگر چار لوگوں میں اس کو سرزنش کرے، چار لوگوں میں اس کو ملامت کرے، تو یہ بہت اس کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے. متقی اور باشعور مسلمان لوگوں میں سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے احساسات کا خیال بھی رکھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر دے اس مؤلف کو. عموماً میاں بیوی کی زندگی میں جہاں جہاں خطرات ہوتے ہیں، جہاں جہاں سے ان کے درمیان میں دوریاں بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو لا کر اچھی طرح سے سمجھائے ہیں. اب ایک عنوان، ایک ٹاپک آ رہا ہے، ایک طرف بیوی، ایک طرف ماں، شوہر کے لیے. تو کس کو ترجیح دے، بیوی کو یا ماں کو؟ جواب نہ دیں آپ لوگ، سنیں ابھی غور سے. صالح اور باشعور مسلمان شوہر جانتا ہے کہ کس طرح اپنی ماں اور اپنی بیوی
دونوں کو بیک وقت خوش رکھے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں اس کے لیے بھی کچھ ٹریننگیں دی جاتی ہیں، اور اس طرح کی ٹریننگوں میں صرف شوہر ہی نہیں، شوہر، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس طرح کے سارے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اور ہونا چاہیے۔ ہیں ٹریننگ کیمپس اس طرح کے، لیکن بہت کیا کہتے ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر کہتے ہیں۔ وہ آٹا نمک کی مثال 100% نہ لیں، تو آٹے میں نمک کی مثال نہیں جمتی یہاں پر۔ ایک انار 100 بیمار، ایک انار 100 بیمار کی مثال جمتی ہے۔ کچھ ٹریننگ کیمپس ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہر ڈسٹرکٹ میں 1-2 ہونا چاہیے، کم سے کم کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر منڈل میں یا ہر قصبے میں ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ یہ ساس بہو کے درمیان کے جھگڑے پتہ نہیں کتنے سیریل، کتنی فلمیں بن کر بھی بہت سوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ فلمیں بنانے والے لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو جاگرن کرنے کے لیے، انہیں بیدار کرنے کے لیے بناتے ہیں، نہیں، تباہی کے لیے اور اپنا پیسہ کما کے لوگوں کو الو بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ فلم انڈسٹری وغیرہ یہ کوئی قابل قدر اور قابل تعریف چیزیں نہیں ہیں۔ ہم لوگ بے وقوف ہیں جو ان کے ویورز بڑھاتے ہیں، جو ان کی کمائی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کسی اور موقع پر آ گئی بات تو ذکر کر دیا، ورنہ کئی ایسے پروفز ہیں کہ یہ فلم انڈسٹری کس طرح سے تم لوگوں کے گھروں کو، تمہارے ایمان و اخلاق و کردار کو برباد کر رہا ہے، میں مثالیں دے کر سمجھا سکتا ہوں۔ اللہ توفیق دے کسی موقع پر۔ آئیے، ایک شوہر اپنی ماں اور اپنے بیوی دونوں کے درمیان میں اختلاف اور جھگڑے کے بغیر، کسی طرح کے فساد کے بغیر کس طرح سے زندگی گزارے، تو اس کے لیے وہ دونوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اپنی ذہانت، نرم خوئی، بردباری اور شخصی قوت کا اس طرح استعمال کرتا ہے کہ کسی پہلو میں بھی زیادتی نہ ہو، نہ ماں کی طرف نہ بیوی کی طرف۔ اس طرح نہ تو وہ اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے اور نہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، بلکہ اپنی ماں کے حقوق پہچانتا ہے اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اپنی بیوی کے حقوق بھی پہچانتا ہے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کے راستے پر چلتا ہے۔ اب ماں کا خیال کرتے ہوئے بیوی کا حق بھی ہڑپ نہیں کرتا۔ سچا اور باشعور مسلمان اس پر بآسانی قدرت پا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور اسلام اور اس کی روشن تعلیمات سے جو اچھی چیزیں ہیں، نرم اخلاق اس میں سکھائے گئے ہیں، اپنے آپ کو ان سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات نے ماں اور بیوی دونوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور ان دونوں کو ان کا صحیح مقام دیا ہے۔ اب کمی جو ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ شوہر پورے اسلامی تعلیمات کو سیکھ کے فالو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بیوی یا ماں دونوں میں سے کوئی ایک ان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ دونوں کے اپنے اپنے حقوق، اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے کام، اپنے اپنے مرتبے سمجھا کر ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اچھا نبھانا چاہتا ہے، لیکن اگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی یہ دونوں صحیح موڑ پہ ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ماں اور بیٹا صحیح رخ پر ہوتے ہیں، بیوی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تو تینوں میں کہیں ایک کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تینوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا
کہ ابھی تو گیس کے چولہے کرنٹ کے چولہے نہ دیکھیں آپ، جہاں بھی 3 پتھر ہو گئے تو چولہا، اب وہ 3 پتھر برابر کے نہ رہے تو ہانڈی بیٹھے گی صحیح؟ بیٹھتی؟ بھگونا صحیح نہیں بیٹھتا نا۔ تو ایسا ہی تینوں میں سے دونوں اگر صحیح سوچ رکھیں، اسلام کے مطابق سوچ رکھیں، تقوی شعاری، لیکن کسی ایک میں اگر کوئی کمی ہو گئی تو اب وہاں ماں بالکل نہیں مان رہی ہے، لیکن کیا کروں، اب ماں کی کیسے مخالفت کروں؟ ماں اپنی جگہ صحیح ہے، بیوی نہیں مان رہی ہے، اب بچے ہیں کیسے اس کو میں چھوڑوں؟ کئی ساری الجھنیں ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو چاہیے صحیح رخ پر آئے۔ بات کو آج کا درس ختم کرنے سے پہلے، آج کی بات ختم کرنے سے پہلے مجھے یہاں حدیث یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں نے کسی نے بتایا نہیں ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے وہ نکلا ہوا تھا، میں کیا کروں؟ اللہ رحم کرے، کچھ آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں نا۔ اللہ اکبر۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، ما تواد اثنان ثم تفرقا، یا ایک اور روایت میں ففرق بینہما الا بذنب ارتکبہ احدہما۔ دونوں مل جل کر محبت سے رہتے تھے، لیکن ان دونوں میں جدائی ہو گئی، وہ دونوں الگ ہو گئے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مل جل کر رہنے کے سارے طریقے اسلام نے بتلا دیے ہیں، ایک ایک کو سیکھتے ہوئے، ان کو اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اچھے رہنے کی کوشش ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔